اب کچھ اور احادیث اسی مضمون کی ذرا توجہ طلب ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہوا کہ چونکہ اس بنیادی نقطے پر ایک اختلاف علمی تھا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 4 حصے اموال فے کے چونکہ ان کے تصرف میں رہتے اور جہاں جہاں ضروریات ہوتی اہل و عیال پہ خرچ کرنے کے بعد ریاستی ضروریات کو پورا فرماتے، اور 5واں حصہ مقررہ 5 حقداروں میں تقسیم فرماتے جن کا ذکر قرآن میں آ چکا۔ اس چیز کے پیش نظر چونکہ اس کا حصہ ان کو مسلسل ملتا اور آپ دیکھتی کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضہ و تصرف میں ہے، مال غنیمت آتا تو وہ چونکہ بانٹ دیتے تھے، تقسیم ہو جاتا تھا، اس میں 4 حصے آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہتے، اس خمس سے اموال خیبر میں سے بھی، صدقات مدینہ صدقات بنو نذیر میں سے بھی، اور اموال فدق میں سے بھی۔ اس سے ایک خیال فطری طور پہ پیدا ہو جانا کہ جو آقا علیہ السلام کے تصرف میں رہا اور آپ نے انہیں منتقل نہیں کیا کسی اور کی ملکیت میں، کہ شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت ہو، اور ایسا خیال آ جانا کوئی امر بعید نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات کتب حدیث میں ملتے ہیں کہ ایک مسئلہ ایک نوعیت آئی، اس کے اوپر ایک کا فہم اور خیال جدا ہے، دوسرے کا جدا ہے، اور میں اگر ان کو واقعات کو کوٹ کرنے لگ جاؤں تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، 4 دن ہی بیان کرتا رہوں واقعات ختم نہ ہوں۔ یہ علمی مسئلے پہ اختلاف ہوتے تھے۔ خود معراج کے اوپر بیان معراج پر حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ رب العزت کو وہ دیکھنے والا مسئلہ کہ آقا علیہ السلام نے دیکھا، انہوں نے اپنے فہم سے کہا کہ نہیں ہے، سختی سے رد کیا۔ عبداللہ ابن عباس اور کئی دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رأیت ربی مرتین، میں نے 2 بار دیکھا، اپنے ایک دل کی آنکھ سے بھی اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے کہا کہ نہیں دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے نہیں سنا تھا یہ جملہ کہ میں نے رب کو نہیں دیکھا معراج کی رات۔ اگر ان کی زبان مبارک سے سنتی تو وہ کوٹ کر دیتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ما رأیت ربی، نہیں، انہوں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، مطلب ہے یہ ان کا اجتہاد تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا۔ لا تدرک الابصار سے وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے اپنا تفسیری اجتہاد کیا تھا۔ دیگر صحابہ کرام بشمول حضرت عبداللہ ابن عباس، انہوں نے اجتہاد نہیں کیا، انہوں نے وہ جملہ تاجدار کائنات سے خود سنا تھا کہ میں نے رب کو دیکھا۔ اب یہ صحیح مسلم میں اٹھا کے دیکھیے، ترمذی میں ہے، سیاستہ کی کتابیں اس سے بڑی بڑی ہیں، ابواب قائم ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس سے بڑا اہم مسئلہ اور کیا ہے کہ معراج ہے، دیدار الہی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے فہم اور اجتہاد سے سمجھ رہی ہیں نہیں دیکھا، قرآن سے استدلال کر رہی ہیں۔ جن صحابہ کرام نے سنا ہے آقا کی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جب صحابہ کرام نے سنا تو یہ زوجہ محترمہ تھی، تو کیا انہوں نے حضور سے یہ نہیں سنا ہوگا؟ یہ جواب کوئی معقول بات نہیں ہے۔ ہزارہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک مجلس میں باہر بیان کی، گھر میں ذکر نہیں کیا۔ ایک بات گھر میں کی، باہر ذکر نہیں ہوا۔ ایک بار کئی بار دہرائی گئی، اور ایک بات ایک ہی مرتبہ کسی مجلس میں کی، دوبارہ دہرانے کا موقع نہیں آیا۔ اسی لیے تو ایک حدیث کا راوی ایک صحابی ہے، دوسرا نہیں ہوتا۔ کسی نے ایک چیز سنی، کسی نے دوسری سنی، کسی نے تیسری سنی۔ اب اس طرح کے بے شمار اور احوال شرعی ہیں اور واقعات دینی ہیں اور احکام دینی ہیں جن پر صحابہ کرام میں، اہل بیت اطہار میں اور مختلف احکام اور مختلف فتاوی ان کے موجود ہیں۔ اسی کی تطبیق اہل علم کرتے ہیں، اہل تشیع بھی کرتے ہیں، اہل سنت بھی کرتے ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعی، حنبلیہ سارے اسی میں تطبیق کرتے ہیں کہ ایک نے یہ بات سنی، دوسرے تک نہیں پہنچی، ان کو دوسری حدیث بعد کے زمانے میں ملی، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو وہ چیز بتائی، ایگزیکٹلی یہ چیز نہ گستاخی ہے، نہ علمی ہے، نہ بے خبری ہے کہ کوئی کہے کہ وہ حدیث سیدنا صدیق اکبر نے سنی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کیوں نہیں سنی تھی؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں نے ایک مثال دے دی کہ صحابہ کرام نے اللہ کو دیدار کرنے کی حدیث سنی تھی، اور زوجہ محترمہ جو سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ انہوں نے نہیں سنی تھی، تو 2 رائے بن گئی۔ ایک موقع پر ایک چیز فرمائی، صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا ہوگا
سیدنا صدیق اکبر نے سنی، کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کی، شہادت دی، وہ آگے آئے گا ذکر۔ انہوں نے سنی، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنی تھی۔ آپ کا اجتہاد تھا، جیسے رؤیت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا اجتہاد تھا، ہم ان کے اجتہاد کا فیصلہ نہیں مانتے، چونکہ ان کے اوپر صحابہ کرام کی وہ روایت جو انہوں نے آقا علیہ السلام سے مرفوعاً بیان کی کہ حضور نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا، 30 روایتیں ملتی ہیں، 30، ہم اس پر اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ دیدار کیا، چونکہ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اجتہاد پر، اپنے فہم پر ہے، سو اس کو ہم نہیں مانتے، آقا کی حدیث مقدم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے مسئلہ فدق پر، کہ چونکہ آقا علیہ السلام کے قبض و تصرف میں رہا عمر بھر مال فے، فدق سمیت باقی اموال، اس سے یہ اجتہادی طور پہ خیال کا پیدا ہو جانا کہ یہ آقا علیہ السلام کی ملکیت ہیں، ورنہ تقسیم ہو جاتے، یہ ایک سوال تھا ذہن میں۔ وصال کے بعد یہ سوال لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں۔ اب تشریف لے جانا اور پوچھنا کوئی حرص اور لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً وراثت میں حق بنتا ہے تو آقا علیہ السلام کی وراثت ہے، یادگار ہے، برکت ہے، آقا علیہ السلام کی وراثت سے ایک تعلق ہے قلبی، روحانی، عشقی ہیں، اور سیدۃ النساء کا تعلق ہے تاجدار کائنات سے، یہ عین تقاضا ایمانی تھا کہ اگر اس میں حق بنتا ہے تو میں لوں۔ جا کے بات کی، پوچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، یہ ان کا فہم تھا اپنا، ایک اجتہادی رائے تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی اجتہادی رائے رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کی طرح۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئیں تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث سنا دی، اور بعد میں کئی اور صحابہ نے اس کی تائید کر دی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ہماری مال میں کوئی وراثت نہیں ہوتی۔ اور اب یہ حدیث میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس لیے غاضبت کی بات غلط ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک طبیعت میں رنج کا یا ملال کا آ جانا یا ایک تعجب کا آ جانا ایک فطری امر ہے، فطری امر ہے ایک ملال کا آ جانا۔ تو جس خیال سے آپ تشریف لائی تھی، چونکہ جب حدیث پاک سنی مسئلہ ختم ہو گیا، واپس چلی گئیں، اور پھر آپ نے اس موضوع پر کبھی کلام نہیں کیا، اس موضوع پر دوبارہ مطالبہ نہیں کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ تھا اور عقیدت کا عالم یہ تھا اہل بیت اور سیدہ کائنات کے ساتھ، کہ انہیں خیال گزرا کہ دوبارہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس موضوع پر بات نہیں کی، ایسا نہ ہو کہ کہیں خفا ہوں، اور ان کے خفا ہونے کا تصور بھی سیدنا صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہوا، وہ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ہے پورا واقعہ۔ اب وہ تو حدیث میں صرف اتنا مکالمے کے 2 جملے درج تھے، اتنا ہی کچھ ہے۔ اب اگلا واقعہ پورا یہ ہے کہ وہ دوسرے ابھی جو کوٹ کروں گا، ان کے گھر گئے، آپ کی طبیعت علیل تھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہوں نے کہا کہ عیادت کرنے کے بہانے آپ گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی شیر خدا آئے، پوچھا، اندر گئے سیدہ عالم سے پوچھنے کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، تو آپ سے جا کے پوچھا تو اجازت مانگی، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اجازت دے دیں۔ اب میں درجنوں حدیثیں کوٹ کروں گا، اب بولیے یہ درجنوں حدیثیں جو اس واقعہ کو کوٹ کرتی ہیں، کیا یہ غضبت کے مسئلے کی غضبناک ہونا اور حاجرت اور تادم وفات ان سے لا تعلق ہو جانا، اس کے ساتھ ان کا مطابقت بنتی؟ کلیتاً متضاد ہیں، وہ رد ہو جاتی ہے ساری چیز۔ آپ نے اجازت دی، ہنسی خوشی سیدنا صدیق اکبر اندر تشریف لے آئے، حاضر ہوئے، اور حاضر ہو